سورہ آل عمران آیت نمبر 30 اور 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ نبی ان کو کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، وہ خالق کائنات جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تندرستی دی ہے، جس نے رزق کا اہتمام فرمایا ہے، جس نے بے شمار نعمتیں اور احسانات میرے اوپر کیے ہیں، تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں اس اللہ کے ساتھ محبت کروں۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نبی ان کو بتا دیجئے اگر یہ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، پھر میری پیروی کر لیں۔ وہ پیغام، وہ مشن جو نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے رکھا، اس کی اتباع، اس کی پیروی اور اس کی اطاعت کر لیں۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو پھر دو فائدے، دو اللہ کی طرف سے انعامات کا ذکر ہوگا۔ پہلا انعام فرمایا عرش والا بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ عرش والا معاف کر دے، تو وہ اعلان بھی ساتھ میں کر دیا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں اس اصول کو اپنا لو گے، جو اصول اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید کی زبانی مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، تو پھر یحببکم اللہ، اللہ محبت بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت کریمہ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی انہیں یہ بھی بتلا دیجئے، انہیں یہ پیغام بھی سنا دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس اصول کو نہ اپنایا، اسے اپنا شیوا نہ بنایا، اسے اپنا نصب العین نہ بنایا، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنایا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس بات سے پھر جاتے ہو، اس بات سے منحرف ہو جاتے ہو، اس بات سے منہ پھیر لیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جاتا جی مکان دو آیات مضمون ایک ہی ہے، ابتدا میں خوشخبری ہے اور انتہا میں تھوڑا سا ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ پہلی بات کہ ہمیں واقعے کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ کہ آپ دوسری نعمتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں، باقی تمام سہولیات کو ایک طرف کر دیں۔ جتنی نعمتیں اور احسانات میرے اللہ نے میرے جسم کے اندر رکھے ہیں، میں گننا چاہوں تو گن نہیں سکتا، اور ان کا شکر ادا کرنا چاہوں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب میرا اللہ میرے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہے کہ اس نے مجھے بے شمار قیمتی نعمتوں سے نواز رکھا ہے،
تو پھر اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میں بھی اس اللہ کے ساتھ محبت کروں، اور اس محبت کا طریقہ حضرات عزیز وقار یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آج دنیا کو عقیدت کے نام پہ ہی گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سابقہ قومیں جن کے بارے میں اللہ حکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو ہم نے تمہارے سامنے نوح کا تذکرہ کیا ہے، ہم نے تمہارے سامنے قوم ابراہیم کا ذکر کیا ہے، ہم نے تمہارے سامنے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ وہ ہماری لاڈلی قومیں تھیں، ان کے مطالبات ہم مانتے رہے، ان کے سوالوں کے مطابق ہم انہیں عطا کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اس اصول کو نہیں اپنایا، اس اصول سے روگردانی کر دی، تو پھر فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پھر دیکھو کہ ان کے اندر کیسے کیسے عبرتناک واقعات ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دیے۔ کیونکہ حضرت عزیز وقار یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ عقیدت کے نام پہ ہی اپنی قوم کو بہکایا تھا اور صراط مستقیم سے دور کر دیا تھا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انبیاء کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضرت عزیز وقار تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت، اور دعوت کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا آغاز اسی جملے سے ہوا کہ بھئی اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، نوازنے والا ایک ہے، شفائیں دینے والا ایک ہے، رزق دینے والا ایک ہے، مصیبتیں ٹالنے والا ایک ہے۔ سب انبیاء کی مشترکہ دعوت کا آغاز یہی رہا۔ تو اب نبی یہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے اللہ کا بیٹا مانے اور تصور کریں؟ عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عزیز وقار عیسائیوں کے اندر بھی یہی بیماری پیدا ہوئی کہ عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ تو اللہ کا حاکمین نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے سامنے یہ پیش کیے جائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں کو یہ دعوت دی تھی کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اور باقی بھی انبیاء کہیں گے اللہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو توحید کی دعوت دیتے رہے، ہم تو ساری عمر لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ تنہا ہے، وہ سارے معاملات چلانے میں، ان کے معاملات کو دیکھنے میں، ان کے بندوبست کرنے میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عزیز وقار آج امت مسلمہ کے اندر بھی یہی بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ عقیدت کے نام پہ لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات 100% مسلم ہے کہ اللہ کا الحاکمین نے کم و بیش 18,000 سے زیادہ مخلوقات پیدا کی، تو ان میں سے سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، شرف اللہ نے انسانیت کو دیا، اور انسانوں میں سے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو دیا، پھر 1,24,000 میں سے 313 کا شرف سب سے بہترین رکھا، پھر ان 313 میں سے 4 نبیوں کو کتابیں دے کے سب سے ان کا مقام ممتاز اور بہتر کر دیا، اور پھر ان 4 میں سے بھی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما دیا۔ تو بحیثیت مقام میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ بہر کیف میرے نبی بھی انسان ہیں۔ اگر آپ میرے نبی کی عزت کرنا چاہتے ہیں، میرے نبی کا مقام سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ مقام میں انسانیت سے ہٹا کے نبی کو کسی اور قوم کے اندر داخل کرنا چاہیں گے تو ذات یہ وقار یہ میرے نبی کی توہین ہے، میرے نبی کی عزت نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کیا اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ جب عرش والا کہہ رہا ہے، خالق کائنات کہہ رہا ہے، جس نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری مخلوقات میں سے سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا ہے، تو اگر میں اپنی عقیدت میں آ کے، کیونکہ یہ بات نبی نے تو نہیں بتائی،
نبی تو کیا فرماتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، بحیثیت انسان، بحیثیت مخلوق میں بھی انسان ہوں، لیکن اگر میں عقیدت میں آ کے مجھے کوئی گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نبی کا تعلق کسی اور مخلوق کے ساتھ ہے، تو حضرت جی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب آ کے اللہ کے نبی کی توہین کر رہا ہوں، میرے نبی کے مقام کا کوئی ثانی نہیں ہے، جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سرہانے کی طرف کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے ہوا کیا یہی وہ شخص ہے جس کے ذکر کے چرچے زمین پہ بھی ہیں، عرش معلیٰ پہ بھی ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، بلندیوں سے لے کے پستیوں تک، ہر جگہ ان کا ذکر ہے، کیا یہی سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہے؟ دوسرا کہتا ہے ہاں بالکل یہی وہ شخصیت ہیں۔ کہا اچھا چلو پھر ان کا وزن کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا مقام کیسے بہتر ہے۔ اب انہوں نے ایک ترازو لگایا، جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں کہ چیز کا وزن کروانا ہو تو اس کا وزن ہمارے سامنے کر کے بتاتے ہیں کہ جس کا وزن کتنا ہے، گرام کے اندر ہے، کلو کے اندر ہے، کتنا وزن ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تب انہوں نے بھی وزن کیا، ترازو کے ایک پلڑے میں نبی علیہ السلام کو رکھا اور دوسرے پلڑے میں ایک انسان کو رکھا۔ اب وہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ بلاخر 10 بندے رکھے، 100 رکھے، 1000 رکھے، لاکھ رکھے، حتیٰ کہ حضرت جی کا وہ بڑھاتے ساری کائنات کو رکھ دیا۔ اس کائنات کے اندر انبیاء بھی موجود ہیں، اس کے اندر شہداء بھی موجود ہیں، اس کے اندر اصدقاء بھی موجود ہیں، اس کے اندر سخی بھی موجود ہیں، ساری کائنات کے نیک بد سارے لوگ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے مد مقابل ایک پلڑے میں ہیں۔ اور جب آقا علیہ السلام کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام والا پلڑا ابھی زمین سے نہیں اٹھتا اور دوسرا پلڑا ابھی بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر میرے نبی کے مقام کی بات کرتے ہیں، عام بندہ تو دور کی بات، انبیاء بھی میرے نبی کے مقام کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے سارے نبیوں سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ اگر آپ کے دور نبوت میں میرا آخر الزمان پیغمبر جس کا نام محمد، کچھ کتابوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے، اگر وہ آ جائے گا آپ نے اپنی شریعت کو نہیں چلانا، آپ نے اپنی نبوت کو نہیں چلانا، آپ نے اپنی رسالت کو نہیں چلانا، آپ نے اپنے پیغام اور اپنے مشن کو نہیں چلانا، بلکہ آپ نے ان کے امتی بن کے ان کے مددگار کی حیثیت سے کام کرنا ہے۔ لیکن حضرت جی کا افسوس کی بات کہ آج انبیاء کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ نے اپنی بات کو نہیں چلانا، لیکن آج میں اپنے بڑوں کی باتوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے نبی کے مقام کی بات ہے تو حضرت جی پر کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی موجود ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے مقام کی، میرے نبی علیہ السلام کی حیثیت کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح حضرت جی بکار میرے نبی کی بات کی جو اہمیت ہے، کائنات کے اندر ایسی بھی کوئی ذات نہیں ہے جو آقا علیہ السلام کی بات کی جو ہے وہ برابری کر سکے۔